تو توحید الاسماء و صفات اور توحید الالوہیہ اور توحید الربوبیہ یہ توحید کی وہ اقسام ہیں جن پر علماء نے گفتگو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے توحید کے موضوع پر بہت ہی وسیع کام کیا۔ اس سے پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توحید الاسماء و صفات کے اوپر ان کی جو بات ہے وہ بھی بڑی کلیدی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنما ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا بڑا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بڑی توفیق بخشی کہ انہوں نے اس موضوع پر بڑا کام کیا۔ اور پھر اس توحید کے اوپر ہمارے بر صغیر میں اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے مولانا اسماعیل شاہ عبد الغنی، شاہ اسماعیل ابن شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، انہوں نے اس موضوع پر کام کیا اور تقویۃ الایمان کتاب لکھی۔ یہ کتاب جو ہے اہل علم کو پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو اشکالات ہیں اور جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر لوگوں نے بات بنا کر اس کو بہت زیادہ طعن کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اہل علم کو۔ حضرت حافظ عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ بات نہیں ہے، بات کا مقصد اور ہے، اکمل البیان۔ یہ آپ طلبۃ العلم کو، آپ تخصص کے طالب علم ہیں، آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تقویۃ الایمان بھی پڑھنی چاہیے اور اکمل البیان بھی پڑھنی چاہیے، اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ کتاب التوحید الذی وحق اللہ علی العبید یہ امام محمد بن عبد الوہاب کی تو ایسی ہے کہ آپ کو یاد کرنی چاہیے دلائل کے ساتھ اور اپنے فوائد کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور توحید الاسماء و صفات کے لیے یہ العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور العقیدۃ الواسطیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ لوگوں کو ازبر کرنا چاہیے، مستحضر ہونا چاہیے، اس کی روشنی میں آپ جو ہے نا اپنے عقیدے کو ترتیب دیں۔ کیوں کہ یہ قرآن اور حدیث کی نصوص سے لے کر عقیدے کو سہل کر دیا گیا ہے اور اس کو میسر کر دیا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور اس موضوع پر لمعۃ الاعتقاد جو ہے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اچھی کتاب ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ صرف لیکچر کے اوپر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو قانع کر لیں یا کسی کلپ کے اوپر جو ہے نا آپ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے توحید کو سمجھ لی، یہ توحید کا علم جو ہے اس طرح سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو شناوری کرنی پڑے گی اس علم کے سمندر کی، اور اس علم کے سمندر کے اندر آپ اتریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان متون کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں اور ان کا فہم بھی اور ان کا حفظ بھی آپ اتقان کے ساتھ حاصل کر چکے ہوں، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ٹھوکر نہیں لگے گی اور آپ بہکیں گے نہیں، آپ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتے رہیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ اور جب اس کے بغیر لوگ بڑھتے ہیں اور ان مباحث کے اندر جس وقت دیکھتے ہیں کہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو پھر جس کو پڑھتے ہیں اسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، لا الہ الا اللہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ والی بات ہوتی ہے۔ نہیں، انسان کو پہلے اپنی اساس مضبوط کرنی چاہیے، اور اساس مضبوط کرنے کے لیے اصل تو قرآن اور حدیث ہی ہے، اصل تو قرآن اور حدیث ہی ہے، قرآن اور حدیث پڑھیں، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ لیکن علماء نے ہماری آسانی کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجے بلند فرمائے، قرآن اور حدیث کا جو فہم تھا اور جو وہاں سے انہوں نے چیز لی اس کو میسر کر کے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کے قریب کرنے کے لیے ان کو اس طرح مرتب کر دیا ہے۔